کی عبادت ساری گائیدان چلی جائے گی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جا رہے ہیں، اوپر سے بادل آیا، بادل کے اندر سے آواز آئی ہے عبد القادر تو نے میری بڑی عبادت کی، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ آپ سوچنے لگے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے تو نے میری بڑی عبادت کی، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں کہا گیا تھا۔ جب انہیں نہیں کہا گیا تو میں کون ہوتا ہوں مجھے کہا جائے؟ یہ بات آج وہ بھی سنیں جو ایسے پیر کی تقریر کرتے ہیں، جو پیر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں، میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو تو نہیں حکم ہوا تھا کہ تو نے بڑی عبادتیں کرنی، تجھ پہ شریعت اب فرض نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں کہا گیا کہ بس کرو بڑی عبادت کر لی، میں تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں۔ آج کا جھوٹا پیر اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں، میں نے ساری نمازیں مکے میں پڑھی ہوئی ہیں۔ بندہ پوچھے مکے میں ہوٹل ہے پھر کھانا بھی وہیں سے کھایا کر، کھانا کیوں یہاں سے کھاتا ہے؟ کھانا بھی وہیں سے کھایا کر۔ تو بات کر رہا تھا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا یہ حکم تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ تجھ تیری عبادتوں سے راضی ہوں، عبادت کرنا بس کر دے، تو مجھے کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ بادل اصل میں شیطان تھا، تو شیطان غائب ہو کر اپنی اصل شکل میں آیا، آ کر کہنے لگا عبد القادر میں نے بڑے اعلیٰ درجوں میں پہنچے ہوئے اولیاء کو اس طرح سے اس طریقے سے زمین پہ پٹک کے مارا ہے، ان کی عبادتیں ساری گائیداں گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے بڑی عبادت کر لی، اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ رب ہی کہہ رہا ہے، تو ان کی دنیا کو میں نے تباہ کر دیا، لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ حضور غوث اعظم فرمانے لگے وہ لعین مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ پھر کہنے لگا پھر بچ گئے ہو، کئیوں کو میں نے اس طرح لوٹ لیا ہے، جو وہاں سے بچ جاتے میں اس طرح لوٹ لیتا۔ تو شیطان اس طرح کرتا ہے، اول تو بندے کو عبادت کے قریب نہیں جانے دیتا۔ اگر بندہ چلا جائے پھر عبادت کرتے ہوئے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اگر بندہ پھر بھی عبادت کر لے پھر بعد میں تکبر ڈال دیتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، تو بڑا عبادت گزار ہے۔ ایک بندہ اگر سخی ہے اس کی جبلت میں ہے کہ وہ سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو دیتا رہتا ہے۔ شیطان اسے اگر یہ نہیں کہے گا کہ لوگوں کو دیا نہ کر، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا کر، شیطان یہ کہے گا جس کو دیتا ہے اس کو سنایا بھی کر، دیکھ لے میں تیری مدد کرتا ہوں، تجھے پیسے دیتا ہوں۔ جب یہ کہے گا تو سارا دیا دھرا اس کا کنویں میں پڑ جائے گا۔ شیطان کسی نیک بندے سے آ کر یہ نہیں کہتا کہ تو نماز نہ پڑھا کر۔ آپ آج چونکہ روزوں کا موسم ہے تو روزہ دار سے شیطان یہ نہیں کہتا کہ روزہ نہ رکھا کر، بلکہ یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھ، روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ ساتھ بے ایمانی بھی کر لیا کر، دم بھی توڑ لیا کر، چغلی بھی کر لیا کر، غیبت بھی کر لیا کر۔ جب یہ سارے کام کریں گے تو یہ روزے کا بیڑا کر کے رکھ دیں گے۔ تو شیطان بندے کے حساب سے آ کر اس پہ حملہ کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ دنیا دار ہے تو شیطان اس پہ بڑا کم زور لگاتا ہے، لیکن ایک بندہ اگر دین دار ہے تو شیطان اس پہ 10 گنا زیادہ زور لگاتا ہے۔ لہذا آج ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہمارے لیے ایک ایسا دشمن مسلط ہے ہمارے اوپر کہ جو ایک طرف سے اگر حملہ کرے ہم بچ جائیں تو وہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے، دوسری طرف سے بچ جائیں وہ تیسری طرف سے آ جاتا ہے۔ اس کا ہر وقت حملہ کرنے پر اس کا موڈ ہوتا ہے، وہ ہر وقت تیار ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے پہ۔ اگر ہم اس بات سے رک جائیں وہ ہمیں کہے نماز نہ پڑھ، ہم پڑھیں گے تو پھر وہ ہمیں ریا میں مبتلا کر دے